اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات حضرات امام مبین قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان کے تحت اس سال اس تاریخی مسجد میں خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے۔ آغاز سورہ یاسین کی 12ویں آیت کے آخری ٹکڑے کی تلاوت سے کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ عزیزوں، امام مبین کیسا ہونا چاہیے؟ کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے امام مبین کیسا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن ہی میں سمجھا دیا۔ کس طرح سے سورہ یاسین میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو پیغمبر نے کہا نہیں۔ پوچھا اس سے مراد توریت ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت اس سے مراد قرآن ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں۔
اتنے میں مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام داخل مسجد نبوی ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آ رہا ہے امام مبین. ایک صلوات پڑھیں پر محمد یہاں تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر نے مولا علی کو دیکھ کے کہا کہ یہ آ رہا ہے امام مبین. اب امام مبین ہونا کیسا چاہیے یہ بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا اور بتایا. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا, بڑے ہنگامی حالات میں مجلس ہوئی, بارش ہو رہی تھی, لیکن الحمدللہ مجمع میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی, مومنین آئے, لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی, لیکن بہرحال بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنا, اور میں نے بھی کوئی بخل نہیں کیا کہ میں موسم کی خرابی سے متاثر ہو کے آپ کے سامنے یوں ہی مجلس پڑھ کے چلا جاؤں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب سنیے آغاز گفتگو ہو رہا ہے. اور سورہ نبا میں خداوند عالم نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. یعنی ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے, اور سورہ نبا میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء کتاب میں کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین ایسا ویسا نہیں ہوگا, بلکہ امام مبین قرآن جیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. غور فرمائیے عزیزوں, کل جو بات آپ کے سامنے عرض ہو چکی کہ امام مبین قرآن جیسا ہوگا, بظاہر انسان جیسا ہوگا, بباطن قرآن جیسا ہوگا. غور فرمایا آپ نے, بباطن قرآن جیسا ہوگا. کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی کہ اب چونکہ امام مبین قرآن جیسا ہوگا, لہذا اللہ اس کی خلقت کا تذکرہ نہیں کرے گا, بلکہ اس کے نزول کا تذکرہ کرے گا. آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ اس کی خلقت کا تذکرہ نہیں کرے گا, بلکہ اللہ اس کے نزول کا تذکرہ کرے گا. اگر اللہ قرآن کے نزول کا تذکرہ کرے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ کے, تو پھر اس کے نزول کا بھی تذکرہ کرے گا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان کہہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب نازل ہوگی قرآن بن کے, علی نازل ہوں گے میزان بن کے. غور فرمایا آپ نے, علی نازل ہوں گے, کل میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, علی نازل ہوں گے میزان بن کے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو کل میں عرض کر چکا تھا وہ دوہرا دی, اس لیے کہ جو لوگ نہیں آئے تھے وہ بھی سمجھیں کہ آج کس نہج پہ گفتگو ہوگی, اور جو حضرات کل تشریف فرما تھے وہ مربوط ہو جائیں آج کی گفتگو سے. پوری توجہ آپ حضرات کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین کیسا ہوگا, کہ امام مبین قرآن جیسا ہوگا. بہت توجہ آپ حضرات کی, امام مبین قرآن جیسا ہوگا. دیکھیں عزیزوں, پیغمبر کی شان یہ ہے, اب سنیے بہت توجہ کے ساتھ, ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آپ کے حوالے ہو جائے, کہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کی زبان مبارک سے ہم تک جتنے پیغامات پہنچے ان کی 3 حیثیتیں ہیں. بہت توجہ سے سارے حضرات سنیں, 3 حیثیتیں ہیں. یا تو وہ قرآن ہے, یا حدیث قدسی ہے, اور یا حدیث رسول ہے. کچھ غور کر رہے ہیں؟ یا تو قرآن ہے, یا حدیث قدسی ہے, اور یا حدیث رسول ہے. اب عزیزوں علماء نے اس کی بڑی تشریحیں کی ہیں کہ قرآن کیا ہے, اور حدیث قدسی کیا ہے, اور حدیث رسول کیا ہے. کسی نے کہا کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں مرضی بھی اللہ کی ہو, علم بھی اللہ کا ہو, کلام بھی اللہ کا ہو, لفظیں بھی اللہ کی ہوں. حدیث قدسی وہ ہے کہ جہاں حکم اللہ کی طرف سے ہو, لفظیں پیغمبر کی طرف سے ہوں. حدیث رسول وہ ہے کہ جس میں اللہ حکم دے کہ یہ بات سمجھا دو, اور پیغمبر کو اختیار دے دے کہ جب چاہو جیسے چاہو یہ بات سمجھا دو. لیکن عزیزوں اب علماء کا کام یہ ہے کہ وہ یہ فرق پیدا کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں. لیکن میرا جیسا جاہل, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے, میرا جیسا جاہل اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ قرآن کیا ہے,
حدیث قدسی کیا ہے، حدیث رسول کیا ہے، حدیث رسول کیا ہے، سب سن رہے ہیں لوگ۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی تعریف کرنا نہیں جانتے۔ سنو، ہم رسول کی تعریف اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حدیث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حدیث قدسی کیا ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو محمد نے قرآن کہہ کے پیش کیا وہ قرآن ہے، جو حدیث قدسی کہہ کے پیش کیا وہ حدیث قدسی ہے، جسے اپنی حدیث کہہ کے پیش کیا وہ حدیث رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ مجھے بتائیں بھائی، میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی مجھے سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ اگر پیغمبر اسلام یہ فرمائیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور کہیں کہ یہ قرآن ہے، تب بھی ہم کو شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر پیغمبر یہ کہتے تھے کہ یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا قرآن ہے، تو کون انکار کرتا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ غور کر رہے ہیں، آپ نہیں غور کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ یعنی جو بھی پیغمبر کہتے تھے اس سے انکار کون کرتا؟ کس میں دم تھا؟ کس میں دم تھا کہ جو اس سے انکار کر سکے؟ آپ غور فرمائیں، انکار کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے جو کچھ جو کہہ کے ہم تک پہنچا دیا، ہمارے لیے اس کو ماننا لازمی ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ بسم اللہ سے والناس تک قرآن ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے۔ پیغمبر نے کہا کنت کنزا مخفیہ حدیث قدسی ہے، ہم نے مانا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے علموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی، یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے مانا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ میری حدیث ہے، ہم نے مانا کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو جو کچھ پیغمبر نے کہا وہ ہم نے مان لیا، جو کچھ پیغمبر نے کہا وہ ہم نے مان لیا۔ لیکن قرآن کی تعریف دیکھیں، میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں، خدا کریے سنیے کہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ یہ علم بھی اللہ کا ہے، کلام بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے، منشا بھی اللہ کا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لفظیں بھی اللہ کی ہیں۔ لیکن سنیے، خدا کریے توجہ کے ساتھ سنیے کہ اس کی لفظیں بھی اللہ کی ہیں، اس کی لفظیں بھی اللہ کی ہیں۔ اب مجھ سے سنیے، امام مبین کیسا ہونا چاہیے کہ قرآن جیسا ہونا چاہیے۔ نہیں غور کر رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں، آج آپ کو فضیلت کی اس معراج پر لے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آج کی مجلس کو بھی یاد رکھیں گے۔ عزیزوں، اللہ نے نبی بھی بھیجے، اللہ نے رسول بھی بھیجے، اللہ نے علی کو امام بھی بنایا۔ لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اللہ نے امام بھی بنایا۔ اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا، جناب نوح کو دنیا میں بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا۔ عیسیٰ سے لے کے آدم تک، اگر آپ ادھر سے چلیے، یا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی اور تمام رسولوں کی شان یہ رہی کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کروں؟ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اللہ نے انہیں حکم دیا، اللہ نے اپنی مرضی ان کو بتائی۔ آپ غور نہیں کرا، اللہ نے اپنی مرضی ان کو بتائی۔ اب عمل کرنا ان کا کام تھا، آپ نہیں توجہ فرما رہے، عمل کرنا ان کا کام تھا۔ اللہ نے آدم کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کر دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ بتا دیا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ سمجھا دیا اللہ نے آدم کو کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ہوا کیا کہ آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا، آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ اب اگر یہ عمل اللہ کا عمل ہوتا تو یہ ترک اولا نہ کہلاتا، آدم کو جنت سے زمین کی طرف نہ بھیجا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے علم تو دیا، مرضی کا اظہار تو کیا، لیکن ان کا عمل اللہ کا عمل نہیں قرار پا سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ ان کا عمل اللہ کا عمل قرار نہیں پا سکتا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ عصا پھینک دو، عصا پھینک دو۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا موسیٰ نے پھینکا، کہا اللہ نے، حکم اللہ کا ہے، لیکن عمل موسیٰ کا ہے، عمل موسیٰ کا ہے۔ اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر یہ عمل اللہ کا عمل ہوتا تو موسیٰ خوف زدہ نہ ہوتے۔ ارے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔
सलवात और पढ़े मोहम्मद व आले देखिए भाई, मैं आपके सामने ये बात दर्ज करूं कि मैं यहाँ पढ़ान की मस्जिद में जो खमसा पढ़ता हूँ, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैं भूखा रह के नहीं पढ़ता हूँ, मैं पूरी 9 मजलिसें आगे बाखर के इमाम बाड़े में पढ़ लेता हूँ। लिहाजा खुदा के लिए मुझ पर रहम करके नारे ना लगाइए, अगर दिल चाहे तो नारे लगाइए। पर रहम खा के कोई साहब तरस खा के मेरे ऊपर नारे ना लगाएं। आप गौर फरमाएं ना, मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ना है। तो पूरी तवज्जो के साथ आप सुनिए। तो मूसा का अमल सुना आपने, जनाबे मूसा का अमल, मूसा कलीमुल्लाह थे, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इनके अमल को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत नहीं दी, इनके अमल को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने इस्तीफा दर इस्तीफा किया। 1,24,000 नबी भेजे, 1,24,000 में 313 को चुना। 313 भी एक जैसे न थे, उनमें से 5 को चुना जिन्हें उलुल अज़्म बनाया, उन 5 में 1 को चुना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस्तीफा दर इस्तीफा दर इस्तीफा दर इस्तीफा हो, तब जो ज़ात सामने आती है उसे मुस्तफा कहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उसे कहते हैं मुस्तफा। सुना आपने, उसे कहते हैं मुस्तफा। तो अल्लाह ने आखिरी रसूल को बनाया मुस्तफा, तमाम अंबिया का सरदार बनाया। उस वक्त तक किसी को नबूवत नहीं अता की तक इनकी रिसालत का कलमा नहीं पढ़ लिया, उस वक्त तक किसी को रिसालत नहीं अता की जब तक उसने इनकी नबूवत का इकरार न कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी नबी अपनी उम्मतों के लिए नबी हैं और मोहम्मद नबियों के लिए नबी हैं। आपने गौर फरमाया, ये रसूलों के लिए रसूल हैं, ये रसूलों के लिए रसूल हैं। यानी मोहम्मद की उम्मत में अंबिया भी नजर आते हैं, रसूल भी नजर आते हैं। तो अब सबसे बढ़ के इनका दर्जा होना था ना, तो फिर इनका दर्जा सबसे बढ़ के कैसे है? क्या सुन रहे हैं आप? इनका दर्जा सबसे बढ़ के कैसे है कि अब वहां आदम दरख्त के करीब चले जाए तो अमल आदम का अमल कहलाए, अल्लाह का अमल न कहलाए। नूह बद्दुआ करें तो अमल नूह का अमल कहलाए, अल्लाह का अमल न कहलाए। मूसा असा फेंकें तो अल्लाह कहे ये मूसा का अमल है, मेरा अमल नहीं है। आप गौर कर रहे हैं। इब्राहिम आग की तरफ जाए तो इब्राहिम का अमल कहलाए, अल्लाह का अमल न कहलाए। लेकिन अगर मुस्तफा संगरेजे उठा के फेंके, क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? गौर फरमा रहे हैं आप? नहीं गौर कर रहे हैं? देखिए अभी सुनिए मेरे मौला की फजीलत कि अगर मुस्तफा संगरेजे उठा के फेंके तो अल्लाह क्या कहे? वमा रमैता इज़ा रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नहीं फेंके आपने संगरेजे मगर ये कि हमने फेंके। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह बताना चाहता है कि सारे नबियों से, 1,24,000 नबियों से, 313 रसूलों से मेरा आखिरी इस तरह से अफजल है, मेरा खातम इस तरह से अफजल है कि आंखें इसकी हैं, बीनाई मेरी है। अरे नहीं गौर किया आपने? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? खुदा के लिए तवज्जो फरमाइए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि आंखें इसकी हैं, बीनाई मेरी है, कान इसके हैं, समात मेरी है, जबान इसकी है, कलाम मेरा है, जबान इसकी है, कलाम मेरा है, हाथ इसके हैं, अमल मेरा है, हाथ इसके हैं, अमल मेरा है, अमल मेरा है, दिल इसका है, मोहब्बत मेरी है, जहन इसका है, मशीयत मेरी है। क्या सुना है आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? अरे सलवात तो बड़े मोहम्मद वाले और नहीं किया आपने। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, किस बुलंदी पे आपको ले जाना चाहता हूँ कि नबी कौन है? कि नबी वो है कि जहां मर्जी अल्लाह की, मंशा अल्लाह का, लेकिन अमल नबी ही का अमल कहलाएगा। मुस्तफा कौन है? मुस्तफा कौन है? अल्लाह का आंखें इनकी हैं, बीनाई मेरी है, कान इनके हैं, समात मेरी है, जबान इनकी है, कलाम मेरा है, हाथ
ہاتھ ان کے ہیں، عمل میرا ہے، دل ان کا ہے، جذبہ محبت میرا ہے، ذہن اس کا ہے، مشیت میری ہے، مشیت میری ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ذہن محمد کا ہے، مشیت اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی محمد کے ذہن پر اعتراض کر رہا ہے، دیکھیے عزیزو سنیے، ابھی تک آپ جتنا بول چکے ہیں اور جتنی داد دے چکے ہیں، آپ پوری طرح سے تیار ہو جائیں۔ بالکل کلائمیکس آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر کی شان کیا ہے؟ کہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ آنکھیں ان کی ہیں، کان ان کے ہیں، زبان ان کی ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ آنکھیں ان کی ہیں، کان ان کے ہیں، زبان ان کی ہے، چہرہ ان کا ہے، لیکن ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ کہ قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کی شان یہ ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے، منشا بھی اللہ کا ہے، علم بھی اللہ کا ہے، لفظیں بھی اللہ کی ہیں، آیتیں بھی اللہ کی ہیں، حروف بھی اللہ کے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ اب امام مبین قرآن جیسا ہوگا، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں اس کی ہیں، بینائی میری ہے، نہیں، بینائی بھی میری ہے، آنکھیں بھی میری۔ اب یہ قرآن جیسا ہے نا، قرآن جیسا ہے، لہذا بینائی بھی میری ہے، آنکھیں بھی میری ہیں، سماعت بھی میری ہے، کان بھی میرے ہیں، گفتگو بھی میری ہے، زبان بھی میری ہے، عمل بھی میرا ہے، ہاتھ بھی میرے ہیں۔ اب یہ امام مبین ایسا ہوگا کہ آنکھیں عین اللہ ہوں گی، چہرہ وجہ اللہ ہوگا، کان اذن اللہ ہوں گے، آپ غور فرمائیں، ہاتھ ید اللہ ہوں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ نفس ہوگا مگر نفس اللہ ہوگا۔ اور کیا آپ نے؟ نفس ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ارے بھائی ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اسے کہتے ہیں امام مبین، اسے کہتے ہیں امام مبین۔ یہ لوگ جو آئروں غیروں کو امام کہنے لگے، میں کہا یہ بھی امام، وہ بھی امام، وہ بھی امام، وہ بھی امام۔ ارے امام ایسا ویسا نہیں ہوتا، امام قرآن جیسا ہوتا ہے، امام قرآن جیسا ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب امر ہوتا تھا۔ سنیے عزیزوں میں کیا عرض کروں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب امر ہوتا ہے، جو صاحب امر ہوتا ہے، جو امر پر غالب ہوتا ہے۔ میں کچھ عرض کر گیا آپ کے سامنے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو امر پر غالب ہوتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو امر پر غالب ہوتا ہے۔ بعد میں تو بہت سے امام بن گئے، شعراء بیٹھے ہوئے، ایک زبان کا جملہ عرض کر رہا ہوں، بعد میں تو بہت سے امام بن گئے، لیکن جب امر سامنے آیا، جب امر سامنے آیا تو سب خاموش بیٹھے رہے، اور وہیں سے یہ مسئلہ مشہور ہوا۔ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ کہہ رہا تھا آؤ میرے مقابلے پر، اور نبی کہہ رہے تھے جاؤ اس کے مقابلے پر، نبی کہہ رہے تھے جاؤ اس کے مقابلے پر۔ میں ایک بات کبھی پڑھ چکا ہوں، اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے دہرا دوں کہ عزیزوں لوگ کہتے ہیں یہ فقط بزدلی کی دلیل تھی۔ نہیں بھائی، بزدلی کی دلیل نہیں تھی، یہ پیغمبر پر عدم اعتماد کی دلیل تھی۔ نہیں غور کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا وہ الفاظ تو سنیے لازا، وہ الفاظ تو دیکھیے کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے دہرائے، وہ لفظیں کیا تھی، وہ لفظیں کیا تھی؟ جو آج اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کیا
سنا نہیں غور کر رہے ہیں ہمیں کیا عرض کر رہا ہے؟ یہی تو فرما رہے تھے نا پیغمبر، جو آج اس کے مقابلے بجائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا. یعنی پیغمبر نے واضح بھی کر دیا تھا کہ اگر اس کے مقابلے بجاؤ گے تو مارے نہیں جاؤ گے، زندہ رہو گے، اس لیے کہ جب زندہ رہو گے تبھی تو خلیفہ بنو گے. ارے صلوات تو پڑھے محمد والے یہاں کسی کو یقین ہی نہیں. اب عزیزوں اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ اب آپ نے سنا ہوگا امر کا، پانی کو امر کہتے ہیں اور ہوا کو امر کہتے ہیں اور اس کو امر کہتے ہیں، اس کو امر کہتے ہیں. سارے امر چھوڑیے، صرف ایک امر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک امر آغا باقر کے امامباڑے میں کسی مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس کے آگے عرض کرنا ہے مجھے، لیکن بہرحال اس کو عرض کر دوں کہ جب، بہت غور سے سنیے گا، کہ جب جناب مریم کو فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو جناب مریم نے سوال کیا. یہ قرآنی واقعہ ہے نا؟ جناب مریم نے سوال کیا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو جواب کیا دیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ بیٹا اللہ کے امر سے پیدا ہوگا. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ بچہ اللہ کے امر سے پیدا ہوگا. اور وضاحت بھی کی گئی کہ جب اللہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکن، اور وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر کی شان یہ ہے کہ کن فیکن. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امر کون ہوتا ہے؟ کہ امر وہ ہوتا ہے کہ جو کہے کہ ہو جا. نہیں غور کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے. امام مبین اسے کہتے ہیں کہ جو کن فیکون کا مصداق ہو. نہیں میرے خیال میں سب کو ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سنیے ایک عرصہ ہو گیا ہم جیسے ذاکرین کو یہ تقاضا سنتے کہ صاحب فضائل ہی کیا کام ہے، فضائل پڑھ لیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، سنیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لیکن سنیے فضائل، گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا. تو امام مبین کون ہے کہ کن فیکون، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو وہ کہہ دے غور فرمائیے گا، جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے مامون رشید کا دربار ہے، کیا سنا ہے آپ؟ مامون رشید کا دربار ہے. ہمارا امام جو امام مبین ہے وہ وہاں تشریف فرما ہے. امام کا غلام بھی امام کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. مامون رشید نے فرعون کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جادوگر کو بلایا. کیا سنا آپ نے؟ جادوگر کو بلایا. جادوگر نے اپنا سحر دکھایا. کیا کیا؟ کہ امام کے غلام کے سامنے سے ایک روٹی غائب ہو گئی. غور کیا؟ غلام نے دوسری روٹی اٹھائی، وہ بھی غائب ہوئی. تیسری روٹی اٹھائی، وہ بھی غائب ہوئی. جب 3 روٹیاں غلام کے سامنے سے غائب ہوئیں، اب آپ میری طرف دیکھیں تو غلام نے امام کی طرف دیکھا. نہیں غور کر رہے ہیں. اب غلام نے امام کی طرف دیکھا، امام نے قالین کی طرف دیکھا. ارے کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نہیں غور کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جملہ سنیے گا انشاءاللہ، محسوس کیجئے گا تو محسوس ہوئیے گا کہ غلام نے امام کی طرف دیکھا، امام نے قالین کی طرف دیکھا. دیکھا شیر کی تصویر بنی ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کن. کیا سننا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. امام نے کہا کن، کہا ادھر. امام نے کہا کن. اب یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قالین کا شعر ہے، امام نے کہا کن، اس نے سنا کیسے؟ ارے غور ہی نہیں کر رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ
فرمائیے. امام نے کہا کن, تو اس نے سنا کیسے؟ بہت قیمتی جملہ تمام حضرات کے, بزرگوں کے, نوجوانوں کے اور جو بیویاں بیٹھی ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سب سماعت فرمائے کہ امام نے کہا کن, اور جیسے ہی کہا کن وہ مجسم ہو گیا. اب سوال یہ کہ اس نے سنا کیسے؟ اس نے سنا کیسے؟ ایک جملہ کہوں کہ کن کہنے سے پہلے ارادہ کیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ کن کہنے سے پہلے ارادہ کیا, کن کہنے سے پہلے ارادہ کیا. جملہ محسوس کیجئے گا کہ ارادے نے ثبات عطا کی, کن نے حیات عطا کی. اور ایک صلوات تو بڑے کچھ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ جب برداشت نہیں ہو پا رہا ہے, ایک صلوات پر محمد وآل محمد. سنا آپ نے؟ ہمارے امام اشتم نے کہا کن, جیسے ہی کہا کن, جیسے ہی کہا کن. آپ نے کچھ غور کیا؟ یہی تو فرق ہے نا. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. ارے بھائی محمد میں اور عیسیٰ میں یہی تو فرق ہے نا. وہ مٹی کی چڑیا بنائے تو وہ اڑے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تصویر کو آپ نے غور نہیں فرمایا. وہ مٹی کی چڑیا بنائے, پہلے بنائے تو وہ یہاں شیر قالین کو حکم دینا کن, کہا ہو جا, اب وہ ہو گیا. اور کیا آپ نے؟ وہ ہو گیا. اور جب ہو گیا تو آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد جو جادوگر تھا, غور کریں آپ, جو جادوگر تھا اس کو اپنا لقمہ بنایا, کھا گیا جادوگر کو, جادوگر کو کھا گیا. اور جادوگر کو کھانے کے بعد جادوگر کو حکم دینے والے کی طرف بڑھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ جب ادھر بڑھا تو اس نے امام سے کہا مولا, آپ غور فرمانا, مولا آپ چاہیں تو یہ واپس چلے جائے. امام نے حکم دیا کہ واپس اپنی پرانی حالت پہ چلے جاؤ. وہ واپس اپنی حالت پہ چلا گیا. جب چلا گیا تو اسے کچھ ہو جایا کہ مولا یہ تو اپنی حالت پہ چلا گیا. اس حالت پہ جانے سے پہلے اس سے کہتے کہ جادوگر کو اگل تو دے. ہائے 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 ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس سے کہتے کہ جادوگر کو اگل تو دے. اب وہ جواب آپ سنتے رہتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسی کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. سنیے مشتاق صاحب, بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ مالک اشتزام ملاحظہ فرمائیے گا. انشاءاللہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا جس کی رگوں میں پاک و پاکیزہ خون ہے, کوئی خاموش نہیں رہے گا. بہت قیمتی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس نے کہا مولا اس سے کہیے اگل دے. فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسی کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو اگل دیتا. میں کہوں گا اے مولا, اے مولا, وہ رسی کے سانپ تھے, یہ مسلمان ہے. مولا وہ رسی کے سانپ تھے, یہ مسلمان ہے. شیر سے کہیے اگل دے. ٹھیک ہے, گناہ کیا, غلطی کی, اس کو زندہ نہ کیجئے, لیکن کم سے کم لاشا تو سامنے آ جائے. مسلمان ہے, غسل ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ کم سے کم غسل ہو جائے, کفن دے دیا جائے, نماز جنازہ پڑھ لی جائے, دفن کر دیا جائے, کچھ تو ہو جائے. امام نے کہا نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے ہو رہی ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا کیوں ضرورت نہیں؟ کہا اس لیے ضرورت نہیں کہ جو امام کا منکر ہو اس کے لیے نہ غسل ہے نہ کفن ہے. کیا سن رہے ہیں آپ نے؟ کیا اس کا
بلندتر صلوات. اور کیا آپ نے کہا یہ امامت کا منکر ہے، امامت کا منکر ہے. ارے میری فکر کہیں اور جا رہی ہے، نہ معلوم آپ نے وہاں بہت کنارہ لگایا، یہ یوں ہی لگا دیا. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ابھی آپ کی دوسری داد مجھے بتائے گی کہ آپ کہاں تک پہنچے. پوری توجہ آپ بتانے کی چاہتا ہوں. ارے بھائی مولائی کیوں نہیں غسل دیتے، کیوں نہیں کفن دیتے؟ کہا امامت کا منکر ہے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کفن کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دفن کی ضرورت نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا مدینے میں 3 دن گھر میں کیوں بیٹھے رہے، غسل دینے کیوں نہیں آئے، کفن دے. صلوات پر محمد وآلہ. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. تو بھائی یہ ہوتا ہے امامت کا اختیار، اسے کہتے ہیں امامت کا اختیار. امام اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں. یہاں معاملہ ہے کن فیکن. جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب حیرت نہ کرنا کہ اگر رسول اللہ کہیں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جا میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا. پیغمبر کہیں کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اور میرے مولا فرمائے کہ جا میں نے تجھے 2 بیٹے عطا کی. پیغمبر کہیں کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور میرے مولا فرمائے کہ جا میں نے تجھے 3 بیٹے عطا کی. پیغمبر کہتے جاتے ہیں کہ قسمت میں نہیں ہے، مقدر میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے، اور میرا مولا حسین بیٹے پر بیٹا عطا کرتا جاتا. یہ ہے امام مبین. یہ رسول اللہ امام مبین کا تعارف کرا رہے ہیں. رسول اللہ تعارف کرا رہے ہیں. اگر پہلے ہی کہہ دیتے کہ بیٹا مل جائے گا تو لوگ کہتے قسمت میں تھا، مل گیا. امام حسین کے کہنے سے تھوڑی ملا. نبی بتانا چاہتے قسمت میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے، مقدر میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے. لیکن اگر میرا حسین چاہے تو قسمت بدل جائے، مقدر سمر جائے. اگر میرا حسین چاہے تو قسمت بدل جائے. اگر حسین چاہے تو مقدر سمر جائے. ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اس وقت دل چاہ رہا ہے پھر آپ کا جو سماعت دیکھ کے کہ آپ کے حوالے کر دوں کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو جو بیٹے مل رہے ہیں یہ تقدیر سے نہیں مل رہے، شبیر سے مل رہے ہیں. اس لیے کہ تقدیر سے ملنا اور شبیر سے ملنا اور شبیر سے ملنا اور تقدیر سے ملنا اور. عزیزوں لوگوں نے سمجھی ہی کہاں اہل بیت کی منزل، اہل بیت کی منزل کو لوگ سمجھ ہی کہاں پائے. لوگوں نے تو اپنا جیسا سمجھ لیا. یہ حسین ابن علی ہیں جو بیٹے پر بیٹا عطا کر رہے ہیں. 7 بیٹے ملے. جب چلنے لگا تو کہا کہ آقا حسین جب کبھی میرے گھر کے سامنے سے گزریے گا تو میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا. فرمایا بھائی تیرا یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ رہا. عزیزوں موسم سرد ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجلس وقت معینہ کے اندر تمام ہو جائے تاکہ لوگوں کو گھر پہنچنے میں بھی پریشانی نہ ہو. چند جملے مصائب کے سن لیجئے. مصائب میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، سب آپ کی سنی ہوئی باتیں. فرمایا بھائی تیرا وعدہ میرے سر کے ساتھ.
جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد حسین کی دکھیا بہن کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ حلب میں وہ دیر راہب دیکھنے بھی جاتے ہیں کہ جہاں ابھی بھی وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر امام حسین کے گلوئے اقدس سے بہنے والے خون کا نشان موجود۔ عزیزوں 7 بیٹے اس راہب کو ملے، جب کوئی اس کے بیٹوں کے حسن کی، اخلاق کی، کردار کی تعریف کرتا تھا تو کہتا تھا کہ میرے بیٹوں کی تعریف نہ کرو بلکہ مجھے بیٹے عطا کرنے والے کی تعریف کرو، خدا میرے محسن کو زندہ و سلامت رکھے۔ عزیزوں ایک دن اس کی زوجہ گھبرائی ہوئی آئی، آنے کے بعد کہتی ہے راہب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ کہا راہب ہماری دیوار کے قریب ایک قافلہ آ کے رکا ہے، اس نے کہا ہم شاہراہ پہ رہتے ہیں، یہاں سے اکثر جو قافلے گزرتے ہیں وہ ہماری بلند دیوار کے سائے میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ کہا راہب بات یہ ہے کہ اس قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے کہا اکثر قافلوں میں بچے ہوتے ہیں، تم پریشان کیوں ہو؟ زوجہ پریشان ہو کے کہتی ہے راہب وہ بچی رو رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات ہو گئی ہوگی، بچی رو رہی۔ کہا راہب سمجھا تو کرو، اگر وہ روتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ نام حسین لے کے رو رہے۔ گھبرا گیا، کہا نام حسین لے کے رو رہی ہے؟ کہا ہاں میرے دل میں شگون بد آ رہا ہے، یہ حسین تو ہماری تقدیر بنانے والے کا نام ہے، یہ تو ہمارا مقدر سنوارنے والے کا نام ہے، یہ تو ہمارے محسن کا نام ہے، یہ تو ہم پر احسان کرنے والے کا نام ہے۔ یہ کہتا ہے کیا کروں؟ کہ تم گھر سے باہر نکلو، اس بچی کے پاس جاؤ، دیکھو میری سمجھ میں آیا کہ اس بچی کا دل دکھا ہوا ہے، دیکھو اسے رونے سے نہ روکنا، پیار سے محبت سے کسی طرح سے اسے یہ سمجھا دو کہ جب تک یہاں بیٹھے روئے، خوب روئے، مگر یہ نام لے کے نہ روئے۔ راہب گھر سے باہر نکلا، آگے دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، دیکھا ایک بیمار، ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر، نہایت نحیف الاغر بیٹھا ہوا ہے، چند بیردہ بیبیاں ہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ کچھ لوگوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، دیکھا انہی بیبیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے پر آثار یتیمی نمودار ہیں، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں، خون جمع ہوا ہے، اور وہ بچی ہائے میرے بابا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ یہ آپ کے چوتھے امام کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے شیخ یہ بچی آپ کی کون ہے؟ کہا یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ کہا آپ اس بچی سے کہہ دیجئے کہ جب تک یہاں بیٹھے روئے، لیکن یہ نام لے کے نہ روئے، اس لیے کہ یہ ہمارے محسن کا نام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سر اٹھایا کہ جاؤ بھائی جاؤ، اب یہ بچی یہ نام لے کے نہ روئے گی۔ مطمئن ہو کے چلا کہ ایک مرتبہ جستجو پیدا ہوئی،
خواہش ہوئی کہ کم سے کم اس قافلے کو دیکھا جائے کہ جس پہ کوئی بچی نام حسین لے کر رو رہی ہے. آگے بڑھا, دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں. قریب سے گزرا, ایک مرتبہ کان میں آواز آئی, تجھ پر ہمارا سلام ہو. دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, سامنے دیکھا, پلٹ کے پیچھے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا راہب کو, کوئی نظر نہیں آیا. تو کسے جواب دیتا؟ 2 قدم آگے بڑھا, پھر آواز آئی, تجھ پر ہمارا سلام ہو. پھر چاروں طرف دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر آگے بڑھا, ایک مرتبہ آواز آئی, ہم تمہیں سلام کرتے ہیں, تم جواب بھی نہیں دیتے. بس عزیزوں, یہ سننا تھا, یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ لوگ کے نیزہ پہ ایک سر ہے, لب ہل رہے ہیں, سلام کی آواز آ رہی ہے. تو پہلے تو جواب سلام دیا اور اس کے بعد معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے. کسی نے پسر سعد کے پاس پہنچایا, جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سر تم ایک رات کے واسطے ہمیں دے دو. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, نہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے. عمر سعد نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن پھر کہنے لگا کہ اگر تم یہ سر لینا چاہتے ہو تو شمر سے گفتگو کرو. یہ شمر کے پاس آیا کہ یہ سر ہمیں دے دو. اس نے کہا یہ سر تو یزید کے سامنے پیش کیا جائے گا, 10,000 درہم انعام میں ملیں گے. اس نے کہا انعام ہی چاہیے نا. کہا ہاں. یہ اپنے گھر میں گیا, 10,000 درہم لے کے آیا, شمر کے سامنے ڈالے. کہا ہمیشہ کے لیے نہیں, ایک رات کے واسطے یہ سر ہمیں دے دو. ہاں عزیزوں, سر ملا, سر کو آغوش میں لیا, ابا کے دامن سے چھپایا. کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ رکیں گے, ایک جملہ کہوں, بالکل ویسے ہی سر لے کے گھر میں آیا جیسے آپ محرم کی چاند رات پہ تعزیہ لے کے گھر کے اندر آیا. آگے زوجہ سے کہتا ہے کہ ذرا میرے اس حجرے کو کہ جس میں میں عبادت کیا کرتا تھا ذرا اور زیادہ پاک صاف بنا دو. زوجہ نے وہ عمل انجام دیا, اس سے لے جا کے سر کو وہاں رکھا. دونوں زوجہ اور شوہر بہت دیر تک سر کو دیکھتے رہے. سنیں گے آپ, برداشت کر سکیں گے, صورت کچھ جانی پہچانی لگی, لیکن چہرے پر زخموں کے اتنے نشان تھے, اتنا خون تھا کہ پہچان نہیں پایا. کچھ دیر دیکھتا رہا, پھر آگے اپنے بستر پر لیٹا. کچھ دیر میں نیند آ گئی کہ ایک مرتبہ زوجہ نے شانہ ہلایا, اور شانہ ہلا کے کہتی ہے یہ بتا کہ تو سر کس کا لے آیا, یہ سر کس کا لے آیا. کہ یہ بتا ہوا کیا؟ کہ ابھی بس سو گئی تو میں نے عجیب خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم تم صحن خانہ میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ آسمان کے در کھلے, کچھ نورانی ہماریاں ہمارے گھر میں اترنے لگی. یہ راہب ایک ہماری آئی, اس ہماری میں سے کچھ کنیزیں نکلی. کسی کنیز نے کہا راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے, اس لیے کہ جناب ہوا تشریف لا رہی ہے. سنیے عزیزوں, آپ بہت روئیں گے. تم نے آنکھوں کو بند کیا, میں نے دیکھا بی بی ہوا آئی اور اسی حجرے میں چلی گئی جس میں وہ سر رکھا ہوا تھا. تم نے پھر آنکھوں کو کھولا, پھر کسی نے آواز دی راہب آنکھوں کو بند کر لے, اس لیے کہ موسیٰ کی بہن کلثوم آ رہی ہیں. تم نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا, میں نے دیکھا بی بی کلثوم آئی, وہ بھی اسی حجرے میں چلی گئی. اے راہب, تم نے پھر آنکھوں کو کھولا, اب آواز آئی راہب آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا لے, اس لیے کہ مادر اسماعیل جناب ہاجرہ تشریف لا رہے. راہب تم نے سر جھکایا, آنکھیں بند کی, میں نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ آئیں, وہ بھی اسی حجرے میں چلی گئیں. اے راہب اس کے بعد تو قیامت ہوئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا راہب پھر یہ ہوا کہ ایک ہماری آئی, کسی نے آواز دی راہب اب آنکھیں بند کر لے, سر جھکا لے اور منہ گھما کے کھڑا ہو جا, اس لیے کہ مادر عیسیٰ جناب مریم تشریف لا رہی ہے. عزیزنا آپ احترام دیکھیں, تعظیم دیکھیں. اس نے سر جھکایا, آنکھیں بند کی. اے راہب تم منہ گھما کے کھڑے ہو گئے, میں نے دیکھا کہ بی بی مریم بھی آئی, اسی حجرے میں چلی گئی جس میں وہ سر رکھا ہوا تھا. اے راہب اس کے بعد تو قیامت ہو گئی, قیامت. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا راہب ایک ہماری آئی, لیکن اب کنیزوں کا ہجوم کچھ زیادہ تھا. کسی نے آگے بڑھ کے کہا راہب آنکھیں بند کر لے, سر جھکا لے اور اپنے حجرے کے اندر چلا جا, اس لیے کہ نبی کی بیٹی زہرا. راہب تم اپنے حجرے کے اندر چلے گئے, میں نے دیکھا کہ بی بی زہرا آئی,
वो सर रखा हुआ था। ए राहिब, फिर उस हुजरे से वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सराय बुलंद होने लगी। ए राहिब, मेरी आंख खुल गई, मेरा दिल घबरा रहा है, ये क्या माजरा है। एक मर्तबा राहिब उठा, अपने एक एक बेटे को उठाना शुरू किया, सातों बेटों को लेके उस हुजरे में पहुंचा कि जहां वो सर रखा हुआ था। बेटे हुसैन के सर को घेर के बैठ गए। राहिब दोदानु होकर बैठा, हाथों को जोड़ा और हाथ जोड़ के कहता है, ए साहिब सर, मैं जानता हूं कि तेरे सर और तन की जुदाई तेरी गुफ्तगू में हायल नहीं हो सकती, खुदा के लिए ये बता दे कि तू कौन है। एक मर्तबा सर से आवाज आई कि मैं प्यासा हूं, आवाज आई मैं प्यासा हूं। ये कहता है तुम्हारे पकड़ाए हुए होठ बता रहे हैं कि तुम प्यासे हो, कुछ और वजाहत करो। आवाज आई, राहिब मुझे रुला रुला के मुझे रुला रुला के मारा गया। कहता है तुम्हारी सूजी हुई आंखें बता रही हैं कि तुम्हें रुला रुला के मारा गया, लेकिन जरा कुछ और वजाहत करो। एक मर्तबा सर से आवाज आई, राहिब मैं गरीब हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। कब बेशक तुम मुसाफिर हो, लेकिन कुछ और वजाहत करो। अब आप सुनेंगे। एक मर्तबा सर से आवाज आई, ए राहिब करबला में मेरे बच्चे मारे, करबला में मेरे बच्चे मारे गए। ये कहता है साहिब सर, मैं नो के नेजा पे छोटे छोटे बच्चों के सर को देख के आ रहा हूँ। बेशक तुम्हारे बच्चे मारे गए होंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपना नाम बता दो। एक मर्तबा अल्लाह भेले, आवाज आई, राहिब तुम हमें भूल गए, अरे हम अपना वादा पूरा करने के लिए आ गए, अरे हमें हुसैन कहते हैं, हमें हुसैन कहते हैं। कि कौन हुसैन? का नबी का नवासा, अली और फातिमा का बेटा। अरे मैंने ही तुझे बेटे अता किए थे। एक मर्तबा आगे बढ़ा, सर को आगोश में लिया, ए हुसैन गवाह रहना, मैं आपका नाना का कलमा पढ़ता हूँ। फिर कहता है ये बताइए कि आपको कत्ल किसने किया? आवाज आई, नाना का कलमा पढ़ने वालों में बस आखिरी जुमला, अब मजलिस तमाम। एक मर्तबा सर से आवाज आई, राहिब अब उस बच्ची को रोने से मना न करना, वो मेरी बेटी सकीना है। मेरी शहादत के बाद मेरी बच्ची के मुंह पर तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे छीने गए, उसे